بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 جولائی 2020 بروز اتوار 28 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی حج مقامات پر بغیر اجازت جانے پر پابندی اتوار سے۔ سعودی عرب میں حج مقامات، مشاعر مقدسہ، منی، عرفات اور مزدلفہ میں داخلے پر پابندی کا نفاذ آج اتوار 19 جولائی سے کیا جا رہا ہے، جو 12 ذوالحجہ تک جاری رہے گا۔ بغیر پرمٹ کے مشاعر مقدسہ میں جانے پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ویب نیوز آجل نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے حوالے سے کہا کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حج انتہائی محدود طور پر کیا جائے گا، ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے 12 جولائی کو جاری اعلامیے میں کہا تھا کہ بغیر حج پرمٹ کے مشاعر مقدسہ جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا، خلاف ورزی پر جرمانے کی رقم دوگنی کر دی جائے گی۔ دریں اثنا حج انتظامی اور امن عامہ کمیٹی کے ترجمان کرنل سامی الشویرک کا کہنا ہے کہ 5 ذوالحجہ سے مکہ کے تمام داخلی چیک پوسٹوں کو بغیر پرمٹ کے کوئی بھی عبور نہیں کرے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حج امن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکہ سے مشاعر مقدسہ جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ بغیر پرمٹ کے کوئی مشاعر مقدسہ میں داخل نہ ہو۔ واضح رہے کہ ہر سال ایام حج سے قبل بغیر پرمٹ کے کوئی بھی مکہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ افراد جن کے اقامے مکہ کے ہوتے ہیں وہ دوسرے شہر کام کی غرض سے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ افراد جنہیں مکہ داخل ہونے کے لیے پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، ان کے سوا کسی کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کورونا کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سعودی عرب جو اس سال G20 کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہا ہے، نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ متفقہ طور پر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 2 خصوصی اقدامات کیے جائیں گے، جن میں پہلا اقدام صحرا کو کم کرتے ہوئے سعودی عرب جو اس سال G20 کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہا ہے، نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ متفقہ طور پر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 2 خصوصی اقدامات کیے جائیں گے، جن میں پہلا یہ ہوگا کہ صحرا کو کم کرتے ہوئے سرسبز مقامات میں اضافہ کرنا، جبکہ ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے فضا سے کاربن سرکلر اکانومی کے تصور کو اپنانا ہے، جس سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے جو مستقل طور پر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی وزیر خزانہ اور معیشت منصوبہ بندی محمد بن عبداللہ الجذان نے G20 کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے مملکت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خطاب میں مزید کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کرونا وائرس کے جن حالات سے گزر رہی ہے، ایسے حالات تاریخ میں کبھی نہیں آئے، اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں معمولات زندگی پر کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انسانی صحت، معاش، روزگار اور دیگر روزمرہ زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں، تاہم اس کی وجہ سے اقتصادی، سماجی اور ماحولیات کو بہتر کرنے کے بہترین مواقع بھی میسر آئے ہیں۔ سعودی ملازم کی برطرفی پر کتنا جرمانہ؟ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجحی نے کورونا کی وبا سے متاثرہ نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے شاہی فرامین کی خلاف ورزیوں پر سزائیں مقرر کی ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق شاہی فرمان کے تحت طے کیا گیا تھا کہ متاثرہ نجی ادارے اپنی تعینات سعودی ملازمین کو وبا کے دوران برطرف نہیں کریں گے اور سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ وزیر افرادی قوت نے طے کیا کہ اگر کسی نجی ادارے نے سعودی ملازم کو سرکار کی جانب سے دیے جانے والے معاوضے کے دورانیہ ختم ہونے کے بعد بھی نوکری سے نکالا تو فی برطرف کارکن 50,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزارت نے دوسری جانب یہ پابندی لگائی کہ اگر کسی نجی ادارے نے ایسے سعودی ملازم کو جو شاہی سبسڈی پروگرام میں شامل نہ ہو برطرف کر دیا تو فی برطرف سعودی ملازم کرنے والے ایسے ادارے پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جذباتی طلاق کے موضوع پر خواتین کے لیے مختصر کورس۔
نجران میں سماجی ترقیات کی نجی کمیٹی کی طرف سے خواتین کے لیے مختصر کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ زوم پر منعقد ہونے والا کورس جذباتی طلاق کے موضوع پر ہوگا، جس میں اسباب، مراحل اور اس سے بچنے کے طریقہ کار پہ گفتگو کی جائے گی۔ سماجی فروغ کی نجی کمیٹی نے کہا ہے کہ دلچسپی لینے والی خواتین ویب سائٹ پر اندراج کر کے زوم کا لنک حاصل کر سکتی ہیں۔ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ محکمہ ٹریفک نے معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائی کا آغاز کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ کارروائی کے آغاز میں ہی 2231 خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ ان خلاف ورزیوں کا تعلق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ہے، جنہوں نے اپنی گاڑیاں معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ میں کھڑی کر دی تھی۔ ٹریفک قوانین کے مطابق معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ میں صرف معذور افراد ہی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ غیر معذور شخص کا مخصوص پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنا خلاف ورزی ہے۔ الحصہ واقعہ، بہن بھائی پرتشدد کمپیوٹر گیمز کے زیر اثر تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر الحصہ میں بدھ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اجتماعی قتل کی واردات، جس میں 4 بہنوں اور 1 بھائی کو قتل کیا گیا تھا، کے بارے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتولین کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے۔ العربیہ نیوز کے مطابق مشرقی ریجن کی پولیس اس ہولناک واردات کی تفتیش کر رہی ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 4 بہنوں کی نعشیں ایک ہی جگہ پائی گئی تھیں، جبکہ ان کی بھائی کی نعش پھندے سے لٹک رہی تھی۔ نعشوں کی ایک ہی جگہ موجودگی کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نعشوں کی ایک ہی جگہ موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ واردات اسی جگہ ہوئی تھی، قتل کہیں اور کر کے جو نعشیں ہیں وہاں نہیں لائی گئی تھی۔ اگر قتل کہیں اور کیا گیا ہوتا تو خون کے نشانات موجود ہوتے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی پروازوں سے متعلق۔ آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر ایک اچھی نیوز کہ ایئر بلو نے جو اپنی پروازیں شروع کر رکھی ہیں، اس میں سلسلے میں جدہ سے مزید فلائٹس چلانے کا اعلان کیا ہے۔ جدہ سے لاہور کے لیے فلائٹس جو ہیں ایئر بلو کی اویلیبل ہیں۔ وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں پاکستان، جدہ سے لاہور 19 جولائی کی آج کے دن کی ٹکٹس اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد جدہ سے اسلام آباد 23 جولائی کی ٹکٹس آن لائن اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد 24 تاریخ کو پھر جدہ سے لاہور فلائٹ سکیجولز ہیں ایئر بلو کی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پی آئی اے کے علاوہ آپ ایئر بلو کی ٹکٹس بھی بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر دیتے چلتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہر روز 5 سے 6 فلائٹ چل رہی ہیں، لیکن آج صرف ایک فلائٹ جو ہے وہ سکیجول ہے جو ریاض سے اسلام آباد کے لیے جائے گی۔ فلائٹ کا نمبر ہوگا PK 9754 اور یہ فلائٹ صبح 6:30 پر روانہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ مزید جو ہے اگر بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پی آئی اے کی ٹکٹ بھی ان کی ویب سائٹ پر جا کر بک کر سکتے ہیں، لیکن اب جو بیٹر ہے کہ آپ کو پی آئی اے کی اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو آپ ایئر بلو کی ٹکٹ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے airblue.com پہ بک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی فلائٹ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں پہلے اسپائس جیٹ کی، کہ اسپائس جیٹ نے انڈیا کی جو ہے وہ ایک بہت اچھی آفر جو ہے انہوں نے لانچ کی ہے کہ اسپائس جیٹ نے اپنے پیسنجرز کے لیے کرونا وائرس کے خلاف انشورنس کور فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت صرف 443 انڈین روپیز ہوں گے، اور جس کے ذریعے آپ لوگ جو ہیں اپنی انشورنس کروا سکتے ہیں، جس میں آپ کا خدا نخواستہ کرونا ہو جاتا ہے تو آپ کے تمام ایکسپینسز وغیرہ ہاسپٹل کے خرچے اس کے اندر کور ہوں گے۔ تو آپ اسپائس جیٹ کی ٹکٹ بک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انشورنس بھی کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی وندے بھارت مشن کے تحت فلائٹس کی۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت جو ہے 2 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ AI 0932 ممبئی اور کوزیکوڈ روانہ ہوگی سعودی عرب سے۔ دوسری فلائٹ جو ہے پہنچے گی وہ کنور پہنچے گی اور یہ دمام سے جائے گی۔ فلائٹ کا نمبر ہوگا AI 1908 اور یہ دونوں فلائٹ 149 مسافروں کو لے کر کنور اور ممبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچے گی۔ اگلی خبر کو شامل کر لیتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے 2565 نئے مریض، 40 ہلاک ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سیٹرڈے کو کرونا کے 2565 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 2,48,416 ہو گئی۔
وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 3075 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,94,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 مریض ہلاک ہوئے۔ اس طرح ہلاک شدگان کی کل تعداد 2,447 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 51,751 ہے، جبکہ 2,182 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ کورونا سے متاثر شخص نے اہل خانہ کو مرض سے بچا لیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مقررہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کے متاثرہ شخص نے اپنے گھر والوں کو اس مہلک مرض سے بچا لیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مملکت کے مشرقی ریجن میں ایک کورونا وائرس کے مریض کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس وبائی مرض کا شکار ہو چکا ہے تو اس وزارت صحت کے ضوابط پر عمل شروع کرتے ہوئے خود کو کوارنٹائن کر لیا، جس کی وجہ سے گھر کے 7 افراد اس مرض سے محفوظ رہے۔